اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بي فأتيت بالكساء اليماني فغطيت بي وصرت أنظر إليه ويزن وجهه يطلع لا نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة وقف ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ برسول الله بتر في الكساء وهم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم وعدو لمن عادى ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئة ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئة ومحبين وفيه مهموم لو فرج الله هما ولا مغموم لو كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. سلامت صاحب الزمان صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسین تشنه دها بینوا
خدا حافظ. حسین بے کس و بے آسرا خدا حافظ. حسین دل بر خیر النساء خدا حافظ. حسین سبت رسول خدا خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. آخری وقت بھی پانی تمہیں پلا نہ سکی، گلے پہ چلتا تھا خنجر مگر بچا نہ سکی. پڑی ہے خاک پہ میت لحد بنا نہ سکی، برہنہ لاش پہ چادر بھی ایک اڑا نہ سکی. اسیر ظلم و جفا بے وطن خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. یہ سانحہ ہی بہت دل خراش ہے بھائی، غم و الم سے جگر پاش پاش ہے بھائی. بس ایک ردا کی بہن کو تلاش ہے بھائی، تمہارے بعد بہن مثل لاش ہے بھائی. اسیر و ظلم و جفا بے وطن خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. جو ہو سکے تو یہ عباس کو خبر دینا، عدو کے نرگ میں ہے سر کھلے تیری بہنا. اسیر ہو کے چلی ہوں وہاں سے ہے جانا، ہمارے بعد خبردار سب سے ہی رہنا. اسیر ظلم و جفا بے وطن خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. میں جا رہی ہوں بہت دھیان رکھنا اکبر کا، نہ بھولنا کہیں بہلانا میرے دل بر کا. ہے ٹکڑے ٹکڑے بدن میرے اذن شبر کا، میں صدقے دھیان بہت رکھنا جسم اطہر کا. اسیر ظلم و جفا بے وطن خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. انیس کوئی نہیں ہے غم و علم کا حصار، ندائے بچے بنا ہو گئے ہے سینہ فغار. ہر ایک ذرہ صدا دیتا ہے پکار پکار، غریب تشنہ دہاں بے کفن خدا حافظ. نہ دے سکی تمہیں زینب کفن خدا حافظ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمهن الإمام بالحق أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہمارا دعا مسلسل چل رہا ہے اور کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے اور دعا کا فائدہ کیا مل رہا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے، کس طرح ہم قرب الہی پروردگار سے قریب ہوتے ہیں۔ ہدیۃ الشیعہ کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو روئے زمین پہ دعا سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں، یعنی زمین پر پروردگار عالم دعا کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے طلب کرے، میرا بندہ میرے سامنے آئے، مجھ سے عاجزی سے مانگے، مجھ سے طلب کرے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ جملہ ہے، یہ آیت ہے کہ پروردگار کے بہترین نام ہے، اسے اس کا ناموں سے پکارو، خدا کو اس کے ناموں سے پکارا جائے۔ یقیناً پروردگار عالم کے اتنے خوبصورت نام ہیں، جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم آغاز ہی اس رحمان الرحیم پروردگار سے کر رہے ہیں، آغاز ہی اس معبود کے اس جملے سے کر رہے ہیں کہ آپ تصور کریں اسی بسم اللہ کے اندر کتنے فضائل موجود ہیں، اسی بسم اللہ کے اندر کتنی تاثیر موجود ہے۔ اگر فقط بسم اللہ، تاریخ کہتی ہے امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کہ روم کے ایک شخص نے، ایک بڑی شخصیت نے مولا کائنات کو خط لکھا کہ مولا اکثر میرے سر میں درد رہتا ہے، آدھا سر جو ہے وہ میرا اس قدر درد ہوتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یا امیر المؤمنین میرے لیے کوئی شفا بتائے۔ مولا نے اس خط کے جواب میں اسے ایک ٹوپی بھیجی، اپنے ہاتھ سے سی ہوئی، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی۔ امام نے اسے ایک ٹوپی گفٹ کی، ٹوپی بھیجی اور کہا جب بھی تیرے سر میں درد ہو اس ٹوپی کو پہن لیا کرنا، انشاءاللہ تیرا درد صحیح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، جب بھی سر میں درد ہوتا ہے وہ اس ٹوپی کو پہنتا ہے اور درد اس کا غائب ہو جاتا ہے، درد چلا جاتا ہے۔ سال 2 سال ہو گئے، درد سے جیسے مکمل شفا مل گئی، اسے پورا درد جو ہے اس کا غائب ہو گیا۔
کہتے ایک دن ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ٹوپی میں ہے کیا، اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے کہ جب بھی میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں میرے سر کا درد چلا جاتا ہے۔ کہ اس نے ایک ایک دھاگوں کو کھینچنا شروع کیا، ہینڈ میڈ ٹوپی ہے، ایک ایک دھاگوں کو کھینچنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے دھاگا کھینچتا گیا بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ جس پر لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ سے امیر المؤمنین نے جس بسم اللہ کو لکھا ہے اس بسم اللہ کی تاثیر اتنی ہے کہ اس روم کی شخصیت کو پروردگار اس مائیگرین سے، اس سر کے درد سے شفا دے رہا ہے۔ تو آپ تصور کرنا کہ دعا مانگنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کرنا پروردگار کتنا پسند کرتا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں اس کے رحمان و رحیم کے جملے، کہ وہ خدا جو رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب یہ جملے ہمارے لبوں پر آتے ہیں نا، اس پروردگار کی بڑائی، اس کا یعنی ایک پوزیشن، اس کا ایک سٹیٹس ہمارے نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا بار بار اللہ کے بہترین ناموں کو اپنے لفظ پر، اپنے زبان پر لے آؤ، بہترین اسم خدا کے اپنے زبان پر لے آؤ۔ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جب انسان کسی چیز کی تکرار کرتا ہے، ریپیٹیشنز ہوتے ہیں، جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس چیز کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیز اگر بار 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 انسان کہتا رہے گا تو وہ چیز کا ایک اثر ہے جو آپ کے اندر آپ محسوس کرو گے۔ جیسے مثلا اگر میں ایک برے اثر کی بات کروں کہ مثلا اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، اگر کوئی بچہ، جیسے بہت زیادہ ہمارے بچے جو شرارتی ہوتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے، گھر والے جو ہے نا، کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے، یا اکثر آپ سنتے ہیں یہ تو شیطان کی نانی ہے۔ یہ جو جملے بار 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 شیطان شیطان شیطان، اب جو اسے کہہ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھو کہ اس کے ایک اثر ہے جو اولاد میں نظر آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہو یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، آپ نے مخاطب کیسے کیا ہے، آپ بول رہے، آپ کو لگتا ہے میں نے تو فقط کہا ہے، میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، لیکن یہ بولنا بھی اثر کرتا ہے۔ یہ بولنا، یہ بار بار، جیسے مثال دی جائے کہ ایک انسان ہے، ایک ایسے روم میں جا رہا ہے کہ جہاں پہ چاروں طرف گریس رکھا گیا ہے، چاروں طرف تیل پڑا ہوا ہے، گریس ہے، گندگی موجود ہے۔ وہ اسے کہا جائے کہ بار بار اس روم میں جاؤ، فلاں سامان اٹھا کر لے آؤ، فلاں چیزیں اٹھا کر لے آؤ، وہ اپنا سفید لباس پہنے ہوئے اندر جاتا ہے، ایک بار اپنے دامن کو بچا کے لایا، دوسری بار گیا اس نے اپنا دامن بچایا، لیکن جب بار 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 ممکن ہے کہ وہ گریس یا وہ تیل یا وہ گندگی اس کے بدن پہ لگ جائے گی، ممکن ہے۔ جب ریپیٹیشنز ہوتے ہیں نا تو اس چیز کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر برے اثرات بھی ہے تو اچھے اثرات بھی ہے۔ ریپیٹیشنز جب دعا ریپیٹ ہو رہی ہے خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یہ جو ریپیٹیشنز ہے، دعائے کمیل جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک ساتھ میں ریپیٹیشنز آتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ یہ ریپیٹیشنز کیا ہے، کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں اللہ کے نام کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں؟ کہا اسی لیے ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بندہ 10 مرتبہ خدا کو اس کے نام سے پکارتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ آیا ہے، دیکھو میرا بندہ آیا ہے تو گنہگار، ہے تو خطا کار، لیکن آیا ہے میری چوکھٹ پہ۔ اور میں کیسا معبود کہ میں اپنے بندے کے لیے در نہ کھولوں، اس کے لیے رحمت کے دروازے نہ کھولوں، وہ مجھے پکار رہا ہے خطا کار، لیکن وہ مجھے صدا دے گا، میرا در چھوڑ کے کہاں جائے گا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہے، میں نے اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ جب 10 مرتبہ یہ ریپیٹیشنز آتے، اسی لیے تاکید ہے دعا کے اندر کہ جب بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایرانی مجمع ہے یا دیگر ہم دیکھتے ہیں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو یا اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ کہہ رہے، کیوں؟ کہ جب خدا کے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں دعا کی قبولیت یعنی اتنا ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ دعا خدا تک پہنچ رہی ہے، وہ ہماری حاجتیں خدا تک پہنچ رہی ہے، خدا اپنے رحمت کے دروازوں کو ہم پر کھول رہا ہے۔ تو حقیقتاً ہمیں ریپیٹیشنز، ہم نے ان دعاؤں کو ریپیٹ کرنا ہے، دعاؤں کے جملوں کو سوچے سمجھے، بار بار اس معبود کی بارگاہ میں اس کا نام کا واسطہ دے کر دعا مانگے، انشاءاللہ خدا دعا کو مستجاب کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مولا کہیں پر داخل ہوئے
دیکھا 2 لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، 2 لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز جیسے ہی مکمل ہوئی، اکثریت ہم میں سے بھی بہت سے ایسے کہ نماز مکمل ہوئی، ابھی جیسے ہی اللہ اکبر، جیسے ہی سلام پھیرا کا ایک مرتبہ اٹھے، جانماز کو لپیٹ لیا اور رکھ کر چلے گئے، لے کر چلے گئے۔ اب اکثر زیارتوں پہ بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ فقط نماز مکمل ہوئی، تسبیح زہرا کے لیے بھی نہیں رکتے، تسبیح بھی نہیں پڑھتے، فوراً اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہا یہ چیز جو ہے نا، تو ایک امام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو نماز جیسے مکمل ہوئی فوراً جا نماز کو لپیٹا اور چلا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے۔ امام سے جب سوال کیا گیا مولا یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نگاہ میں کس کی عظمت زیادہ ہے، آپ کی نگاہ میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ امام نے فرمایا وہ شخص جو نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا، وہ شخص جو نماز کے بعد طلب کر رہا تھا، مانگ رہا تھا اس معبود حقیقی سے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دیکھیے تصور کرے، مانگنا خدا پسند کرتا ہے، ہم کیوں نہیں مانگتے؟ معبود پسند کرتا ہے میرے بندے مجھ سے سوال کر، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں کیوں نہیں مانگتی ہوں؟ میں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہوں، کیوں نہیں میں اسے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی کہ جانتی ہوں کہ حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی عطا کرنے والا وہ ہے، غیر کی ہمت نہیں ہے جو مجھے عطا کرے سوائے میرے مالک کے، اگر وہ چاہے تو ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ چاہے تو میرے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، وہ چاہے تو میرے لیے انتظام کر دیتا ہے کہ جہاں سے امید نہ تھی وہاں سے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پروردگار رزق بھی عطا کرتا ہے، پروردگار تمام نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ ماہ ازاں ہے، ایک چیز آپ سے کہتی چلو، دیکھیں لوگ روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، ارے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اکثریت لوگ جو ہے جو رزق کے لیے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ پریشان ہو جاؤ، اس لیے کہ مالک وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ جو فکر کرتا ہے نا رزق کے لیے کہ کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، کیا کرے گے، کہاں سے لائے گے، جو روزی کے لیے پریشان ہے، ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے، ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ معبود کے خزانے خالی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، انسان جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر آیا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے، لیکن یہ دنیا کی خرابیاں ہے کہ جو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ میں اپنے لفظوں کو سنبھال کے استعمال کر رہی ہوں تاکہ، کیونکہ آن لائن مجلس ہے تو فقط اشارہ کافی ہے کہ دنیا کی خرابیاں ہے، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان گھر کی خرابیاں ہے کہ بچہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ہر بچہ جو دنیا میں آیا وہ فطرت اسلام پر آیا۔ کیوں؟ کون سے ریزنز ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ بچہ کبھی روزی کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے، بچہ کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے، روزی کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً چھوٹا سا بچہ، بڑوں کی بات نہیں کروں گی، چھوٹا سا بچہ، چھوٹے سے بچے کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک بچہ ہے، بھوک لگی، رویا، ماں نے دودھ پلا دیا، ماں نے غذا دے دی، ماں نے دودھ پلا دیا، اب کیا ہوا؟ دودھ پینے کے بعد کیا بچے نے پھر سے سوال کیا ماں ڈنر ہو گیا، ماں کل صبح ناشتے میں کیا ملے گا؟ چھوٹے سے بچہ، بڑے بچے کی بات نہیں کرتے، آج کل بڑے بچے بھی سوال کرتے ہیں، چھوٹا بچہ، یعنی اسے بھوک لگی تھی، اس نے رویا گریا کیا، ماں نے کھانا دے دیا، اب وہ سوال نہیں کرتا لنچ میں کیا ہے، وہ سوال نہیں کرتا ڈنر میں کیا ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہو رہے فطرت بدل رہی ہے، اب ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً خواتینوں کا مجمع، خواتین مجھے سن رہی ہے، ہمارا کتنا ٹینشن رہتا ہے، کل کیا کرے گے، کل کیا پکائے گے، کل کیسا کرے گے، کل کا کیا لایا جائے گا بازار سے، ساری چیزیں، ہمارا سارا انتظام ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن مالک جو غذا ہمارے گھر میں لانا چاہتا ہے وہی غذا آتی۔ دے دوں ایگزامپل، ماہ ازاں ہے، کتنا بھی آپ سوچو کل یہ پکائے گے، کل یہ کریں گے، کل یہ کریں گے، اچانک کسی کا فون آیا، اچانک کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے فون کر کے کہا دیکھو آج میں تمہارے گھر پہ نیاز بھیج رہی ہوں، آج میرے گھر پہ مجلس تھی، میں تمہارے گھر پہ حصہ بھیج رہی ہوں، تبرک بھیج رہی ہوں، دیکھیے نیاز حسین آ گئی میرے گھر میں نے جو سوچا تھا میرا پورا مینو چینج ہو گیا، میں نے سوچا تھا میرا پورا حساب چینج ہو گیا، ارے اتنی نیاز ہے، حسین کے نام کی برکت ہے کہ آج حسین کے شیعہ بھی کھاتے ہیں اور غیر شیعہ بھی کھاتے ہیں، بھلے ہی لاک ڈاؤن ہے،
भले ही तमाम चीजें है, भले ही पाबंदी है, लेकिन ना तो जिक्र हुसैन रोका है, ना तो तबर्रुक हुसैन रोका है, ना तो कोई हुसैन के नाम पे भूखा जा रहा है, ना कोई हुसैन के इस फैज से जा रहा है खाली हाथ कि हुसैन के दर पे आते हो इल्म का खजाना भी मिलता है, हुसैन के दर पे आते हो रिस्क भी मिलता है। यानी यही बताना चाहती हूँ कि जिस दर पे आए हो ना, इस दर से कोई खाली नहीं जाता है। फकत ये है कि हम जो टेंशन जो फिक्र करते हैं ना, परवरदिगार कहता है रोजी के लिए इतने फिक्रमंद ना हो जाओ, तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मैं तुम्हें अता करूंगा, मांगना तुम्हारा काम है, अता करना मेरा काम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग घर में हाथ देकर बैठ जाए, फकत मांगते रहो खुदा अता कर देगा, कहीं से भी खाना आ जाएगा, नहीं, कोशिश भी करो, मेहनत भी करो, अता करना खुदा का काम है, खुदा अता करने वाला है, उसने कभी अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाया है, वो यकीनन रिस्क अता करेगा। तो हर रिस्क बच्चे की जो फितरत है वो बयान की जा रही है। दूसरा जुमला है बच्चा फितरत इस्लाम पर, क्योंकि मैंने ये हदीस ली है इसलिए मैं पूरा बयान कर दूं। बच्चा फितरत इस्लाम पर कैसे है का बच्चा जब भी किसी से झगड़ता है, बच्चों की फाइट्स आपने अक्सर देखी होगी कि छोटे बच्चे हैं खेलने जा रहे हैं, किसी बच्चे से फाइट हो गई, अब इस फाइट को कितने तूल दी जाती है कि जब बड़ों को पता चलता है, जब वालिदैन को पता चलता है, तो माँ बाप आपस में भिड़ जाते हैं, माँ बाप आपस में लड़ते हैं, खानदान लड़ते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था ना, वो थोड़ी देर में दोबारा उसी के साथ खेलता नजर आएगा। यानी बच्चा सिखा रहा है फितरत इस्लाम क्या है, कहा लड़ते हो, हाँ जैसे हमारे बुजुर्ग मिसाल देते हैं ना, दो बर्तन है, आवाजें आएगी लेकिन रहना साथ में ही है, कहीं नहीं जा सकते। तो उसी तरह से इंसान है, प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ हो गए मसाइल, रहना साथ में ही है, कहीं नहीं जा सकते हो तुम्हें सुलह करके जिंदगी को बसर करना है। ये बच्चे से सीखो कि जिस बच्चे के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस बच्चे के मामले में माँ बाप आस्तीन चढ़ाकर नानी दादी सब याद दिलाते, वो बच्चा उसी बच्चे के साथ खेलता नजर आएगा जिससे झगड़ा हुआ था। ये बच्चा सिखा रहा है। फितरत इस्लाम ये है कि आपस में सुलह रखो, हाँ प्रॉब्लम हो गई लेट गो करो, जाने दो उस चीज को। तीसरा मामला कहा बच्चा फितरत इस्लाम पर कैसे है, कहा बच्चे की दावत देख लो, बच्चे का इनविटेशन देख लो। बच्चा जब भी किसी को बुलाता है ना, इनवाइट करता है तो दिल से करता है, बच्चा दिल से पुकारता है, दिल से इनवाइट करता है। ये बड़े हैं जो दो मुंह वाले हो जाते हैं, टू फेसेस हो जाते हैं, का एक फेस जो रहता है का आइए ना घर पे, प्लीज आइए ना, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा फेस होता है ना, अरे आएगी आधा घंटा तोड़ के जाएगी, आएगी न जाने उसके लिए कितनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, आएगी मेरे घर को देख के जाएगी, कितने नुक्स निकाल के जाएगी, सारी चीजें हमारे जहन में। यानी एक चेहरा जो है वो कह रहा है आओ, दूसरा चेहरा कहता है ना आए तो बेहतर है। तो ये दो फेसेस है, लेकिन बच्चे से सीखो कि इनविटेशन कैसा होता है, बच्चे से देखो कि दावत जो है वो दिल से दी जाती है। का चौथा जुमला का बच्चा जब भी माँ मारती है ना, आज तो ऐसे हो गया जैसे नॉर्मल, माँ इतना मारती है अपने बच्चे को, लेकिन उसके एक शरायत है, उसका एक मसाइल है कि बच्चे को किस हद तक और किस एज पे मारा जाए और क्यों मारा जाए, कौन सी शरायत है कि दीन की पाबंदी के लिए, एहकाम दीन के लिए आप बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्ती करें, वो तमाम चीजें है। लेकिन आप पूरा घर का गुस्सा बच्चे पे उतरता है, ये एक अलग मसाइल है। कहा बच्चा, माँ मारती है बच्चे को, डांटती है बच्चे को, बच्चा रोता है, बच्चा गिरिया करता है, लेकिन उसको माँ का ही दामन चाहिए, माँ दूर करेगी, वो माँ का दुपट्टा पकड़ते पकड़ते माँ के पीछे पीछे अम्मा 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 कहते हुए पीछे पीछे घूमता रहेगा। बच्चा कुछ सिखा रहा है, फितरत इस्लाम क्या है। आफतें आएगी, बलाएं आएगी, लेकिन उस माबूद हकीकी के दर को न छोड़ना। नहीं समझे तो और एक मिसाल देती, जनाब लुकमान जब सवाल किया ना, ए लुकमान अगर कोई तीर अंदाज तीर चलाता हो, अगर कोई तीर चलाने वाला तीर चलाता है, हर तरफ से तीर आ रहे हैं, कोई ऐसी जगह भी है जहां से हम बच के जा सकते हैं। जनाब लुकमान ने कहा हाँ जगह है, बच सकते हो। कहा कौन सी जगह है, हर तरफ से तीर चल रहे हैं। कहा जो तीर चला रहा है ना उसके बाजू में जाके खड़े हो जाओ, जो तीर चला रहा है उसके बाजू में जाकर खड़े हो जाओ। क्या होगा, वो तीर सारी डायरेक्शंस में देगा, लेकिन वो अपने बाजू में निशाना नहीं ले सकता।
اپنے بازو کا نشانہ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کہا کہ تیر انداز. اب یہ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ کہ آفتیں آ رہی ہے, امتحانات آ رہے ہیں, بلائیں آ رہی ہے, خدا کی جانب رجوع کرے. اے پروردگار, اگر تو اپنے بندے کو امتحان میں مبتلا بھی کر رہا ہے تو میں تجھ سے ہی سوال کرتی ہوں, تو ہی راستہ بتا, تو ہی امتحان میں کامیاب کر دے, تو ہی میری مشکل کو دور کر دے. کسی ایرے گہرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تیر انداز کے پاس چلے جاؤ, وہی بچانے والا ہے. کہ وہی امتحان جو دے رہا ہے, وہی امتحان سے نجات دینے والا ہے. بچے سے سیکھو, ماں کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا, ماں مارتی ہے تو بھی اماں اماں کہتا ہے. وہ معبود جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, بندہ کیوں اس معبود کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے؟ کہ مانگو اس رب سے, وہ عطا کرنے والا ہے. مانگو اس معبود سے, وہ عطا کرنے والا. یقیناً کیونکہ بچے کی بات آئی ہے اور آج ماحول بھی ایسا ہے, تو ایک جملہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن آج پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی نیا ہے تو وہ اس چیز سے استفادہ کرے, فائدہ اٹھا لے. آگائے تقیہ بہجت, آگائے بہجت کہتے صاحب اجاز تھے, انہوں نے ایک جملہ کا ایک خاص عمل بتایا ہے, جس کو لکھنا ہے وہ لکھ سکتا ہے. کا ایک خاص عمل جو بتایا ہے کہ اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے پر نہیں ہے, میں نے کہا نا بچوں کا اگر ذکر ہو رہا ہے, کل میں نے صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو 9 محرم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 25 بیان کی تھی, دعائیں جو اولاد کے لیے ہے وہ بیان کی تھی. آج یہ دعا کہ آگائے بہجت نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹ جائے, اگر کسی کا بچہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور یا ہٹتی ہوئی نظر آئے, تو اب کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز. ماں باپ پڑھے, ماں پڑھے, باپ پڑھے, کوئی بھی ایک پڑھے, لیکن اولاد کے لیے والدین جو دعا کرتے ہیں, اور ماں سے بہتر دعا کون مانگ سکتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھے, نیت ہے نماز ہدایت اولاد, نماز ہدایت اولاد. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے, الحمد کے بعد 10 مرتبہ پہلی رکعت میں, الحمد کے بعد میں 2 مرتبہ ریپیٹ کر لوں تاکہ جس کو لکھنا ہے وہ لکھ سکتا ہے. الحمد کے بعد نیت ہے نماز ہدایت اولاد, 2 رکعت نماز ہے, الحمد کے بعد پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40, آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم کی 10 مرتبہ اس کا تذکرہ کرنا ہے. اور پھر رب اجعلنی سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے, اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74, سورہ فرقان آیت نمبر 74 10 ٹائمز, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھے. اور پھر دعا مانگے پروردگار کی بارگاہ میں, انشاءاللہ جو اولاد کے مسائل ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے, اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے, راستے سے ہٹ گئی ہے, ان تمام پریشانیوں کے لیے انشاءاللہ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے گا, ہمارے بچوں کے ایمان کو خدا سلامت رکھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جو کہا دعا جو ہمارا موضوع ہے, ہم اسی موضوع پہ چلتے ہوئے بیچ میں کتنی ایسی چیزیں آتی ہے جو دعا کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, اس موضوع کو لے کر ہم دعا کو اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگو نا تو پہلے کہا وضو کر کے دعا مانگو, طہارت کے ساتھ مانگو, اور اب کہا گیا کہ صدقہ دے کر دعا مانگو, صدقہ دے دو, خدا کی بارگاہ میں کچھ عطا کرو, اس کے بعد مانگو. دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ تمہیں کچھ کہہ کے جاتا ہے. جو خدا کی راہ میں مال خرچ کر رہے, خدا کی راہ میں عطا کر رہے ہیں, کہ وہ پیسہ جو جا رہا ہے نا وہ تم سے کچھ کہہ کے جاتا ہے. امام معصوم فرماتے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے تیرا شکریہ. وہ پیسہ جب صدقہ نکالتے تھے تو امام معصوم کیا کرتے تھے؟ کہ وہ پیسہ جب صدقے کا نکالا, مستحق کے ہاتھ سے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. کہ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پہلے, بعد میں مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے, تو اپنے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. تو کہا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ تم سے کچھ کہہ کے جا رہا ہے, یہ مال جو ہے وہ تم سے کہہ کے جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہ تیرا شکریہ, میں حقیر تھا, تو نے مجھے عزت دے دی. پیسہ مال حقیر ہے, یہ مال جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. کہ میں حقیر تھا, تو نے مجھے اللہ کی راہ میں دے کر عزت دے دی. پھر فرمایا کہ میں فنا ہونے والا تھا, تو نے مجھے بقا دے دی. پیسہ ختم ہو جانے والا, پیسہ تمام ہو جانے والا ہے, بٹ جانے والا ہے, بٹوارا ہونے والا ہے. میں فنا تھا,
تو نے مجھے اللہ کی راہ میں دے کر مجھے بقا دے دیا ہے، میرا ایک پوزیشن، میرا ایک درجہ بڑھا دیا ہے کہ مجھے بقا مل گئی۔ تیسرا، میں دنیا کا تھا، تو نے مجھے اللہ کا بنا دیا۔ یعنی یہ پیسہ دنیا کی چیز ہے، لیکن کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، میں نے اسے اللہ کے قریب کر دیا، اسے اللہ کے قرب عطا کر دی، اللہ کا بنا دیا۔ پھر چوتھا فرمایا، مجھے کوئی برکت نہ تھی، مجھ میں کوئی برکت نہ تھی، تو نے اللہ کے نام پہ جو دیا، تو نے مجھ میں برکت عطا کر دی۔ یعنی جو خدا سے، جیسے ایک اسمال ایگزامپل کہا جائے، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، پروردگار عالم کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، یہاں میں خدا کی بارگاہ میں ایک دیتی ہوں، خدا مجھے 70 گنا اضافہ کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا دے رہی ہوں، میں خمس نکال رہی ہوں، میں اپنے مال کو سیف کر رہی ہوں، میں صدقہ دے رہی ہوں، میں اپنے مال کی حفاظت کر رہی ہوں، اپنے گھر کی، اپنے جان کی حفاظت کر رہی ہوں، صدقہ دے کر حفاظت کر رہے ہیں۔ تو کہا مجھ میں برکت نہ تھی، لیکن تو نے مجھے اللہ کے لیے جو عطا کیا ہے، مجھ میں برکت پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا کیوں؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مولا کے جملے ہے، زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں دو، زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں عطا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو، وہ دنیا میں لے کر پھر رہا ہے تو تمہارا، آخرت میں تمہیں ملے گا۔ امام فرماتے تم جس کو دے رہے ہو نا، وہ دنیا میں لے کر پھر رہا ہے، وہ پیسہ تمہارے ہاتھ سے نکلا کسی اور کے ہاتھ میں گیا، وہ دنیا میں لے کر پھر رہا ہے، لیکن ہے تو یہ تمہارا پیسہ نا، تم نے عطا کیا ہے تو تمہارا، تو یہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ یہ تمہیں آخرت میں، اگر نہیں سمجھا سکی تم، جیسے ایک مثال دے دوں کہ دو لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے، پلین سے ٹریول کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ چلیے آپ کے پاس، میرے پاس سامان کم ہے، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے تو لائیے میں آپ کی مدد کر دوں، آپ کا سامان اٹھا لوں، وطن میں جب جائے گے، جہاں ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، جب پہنچیں گے تو میں یہ سامان آپ کو دے دوں گا، آپ زحمت نہ کرو، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ اب ہم نے اسے سامان دے دیا، ہم نے اسے اپنی بیگ دے دی، بھائی چلے ٹھیک ہے آپ مدد کر رہے، اٹھا لیجئے بیگ۔ اب وہ بیگ اٹھا کے چل رہا ہے، ہر جگہ وہ میری بیگ کو کھینچ رہا ہے، میں تو سکون سے چل رہی ہوں، میں تو آرام سے چل رہی ہوں، وہ میری بیگ کو لے کر ہر طرف پھر رہا ہے، اور جہاں میرا مقام آیا، اس نے آ کر مجھے میرے ہاتھ میں بیگ دے دی کہ لیجئے آپ کی بیگ آپ کو صحیح و سالم عطا کر دی گئی ہے۔ تو کہا کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہا تم جس کو دیتے ہو نا، وہ تمہارا سامان لے کر پھر رہا ہے تو تمہارا نا، تمہیں تمہارے ڈیسٹینیشن پہ مل جائے گا۔ یہ دنیا میرے لیے ٹرانزٹ ہے، آخرت میرا ڈیسٹینیشن ہے۔ کہا میں اگر دیتی ہوں خدا کی بارگاہ میں، جس کو دے رہی ہوں وہ لے کر میرے مال کو دنیا میں پھر رہا ہے، آخرت جو میرا ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پر مجھے لا کر عطا کر دیا جائے گا، میرا مال مجھے وہاں ملے گا۔ تو صدقہ دو، صدقہ دینے سے کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے ماننے والے آخری جملے ہے اس دعا سے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا نا، وسیلہ، صدقہ دو، دعا سے پہلے صدقہ، صدقہ اس کے بعد جب دعا مانگتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ ہم ایسے کو وسیلہ بناتے ہیں کہ جو سامنے بھی دیکھتے ہیں تو بصیرت کے ساتھ، یعنی پیچھے کی چیزیں جانتے بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو فقط سامنے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ سامنے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور بخوبی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین، امام معصوم جو ہے، جو پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے امام رضا کا ایک مثال آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی کہ ایک شخص جو شادی کے لیے آ رہا تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی، آقا بہجت سے مانگا، شادی تو ہو گئی لیکن پھر طلاق ہو گئے، اور پھر کہا کہ ان سے سیکھو جن کے دربار میں بیٹھے ہو، عطا کیا ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہے، ہم جن کے پاس بیٹھے ہیں، ہم جن سے مانگتے ہیں، جن کا وسیلہ دیتے ہیں، وہ سامنے کی چیز بھی جانتے ہیں، پس پردہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے، امام علی علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے، اور مولا کائنات جو فرماتے ہیں، کہا کہ جب کچھ لوگ جو جنگ کے لیے آئے، خوارج جو جنگ کے لیے آئے تھے، تاریخ کہتی ہے، امام علی فرماتے ہیں کس سے؟ کہا جندب سے، مولا کے صحابی جندب، کہتا ہے جندب، مولا فرماتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے 10,000 کا لشکر ہے، امام پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہیں، علی کو پتا ہے پہاڑ کے اس طرف کیا ہے،
مولا فرماتے ہیں اے جندب پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، 10,000 کی تعداد ہے، اور یہ آئے ہیں علی سے جنگ کرنے، یہ آئے ہیں علی کو قتل کرنے، یہ سب کے سب خوارج ہے۔ دیکھیے کون علی؟ جو دلوں کو جاننے والا، وہ علی جو مالک اشتر سے وہ جملہ کہتا ہے نا کہ جب مالک نے کہا تھا مولا فقط ایک کا فرق ہے، آپ نے 100 کو مارا، میں نے 99 کو مارا، ایک کا فرق رہ گیا، علی فرماتے نہیں اے مالک، تمہارے سامنے جو آیا نا، تمہاری تلوار چلتی چلی گئی، تم نے ہر ایک کو قتل کر دیا، لیکن علی کی تلوار جب جب چلی ہے، علی نے نسلوں کو کھنگال کے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی علی والا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے دل میں علی کی اور اولاد علی کی محبت ہو۔ علی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر پھر علی قتل کر رہے ہیں، تو یعنی یہ فرق ہے، علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، مولا پہاڑ کے اس طرف ہے، دیکھ رہے ہیں آنے والا 10,000 کا لشکر ہے، آنے والا جو ہے وہ خوارج ہے، آنے والا جو ہے وہ علی کے قتل کے منصوبے سے آیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے جندب وہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، لیکن دیکھنا ان کے صرف 7 افراد زندہ رہے، 10,000 کا لشکر ہے، علی کہتے فقط 7 بچے گئے، اور اے جندب ہمارا جو لشکر ہے فقط 7 شہید ہو گئے، باقی سب سلامت رہ گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ جو 7 بچے گے نا، یہ بھاگ جائے گے، یہ خوارج جو ہے یہ بھاگ جائے گے۔ اب صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات، جندب قریب بیٹھے ہیں، دیگر جو امام کے جو سپاہی ہے وہ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا لشکر خیمے میں ہے۔ ایک مرتبہ جندب زمین پر دیکھ رہے، جندب کی نگاہ زمین پر ہے، جندب دیکھ رہے ہیں چیٹیوں کو، چیٹیوں کے گروہ ہے جو جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی نگاہ پڑی، کہا جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا ان چیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی اتنی جو تعداد دیکھ رہا ہوں۔ مولا سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی ہے جو جانتا ہے کہ ان چیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اکبر، کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ جو ایسا علم ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مولا سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان چیٹیوں کی تعداد کو بتا دے۔ مولا فرماتے ہیں جندب آپ کا مولا نہ صرف کہ چیٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ہم جن کو وسیلہ بناتے ہیں نا، ظاہری بھی جانتے ہیں، باطنی بھی جانتے ہیں، ہر شے ان کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی لیے جب دعا قبول ہوتی ہے تو بھی شکر خدا کرو۔ مولا کیا فرماتے تھے؟ مولا کیا کہتے تھے؟ امیر المومنین کے جملے ہے، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا تو میں اور زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ پروردگار کی مصلحت جو ہے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا ہے، اس نے نہیں عطا کیا، وہ بہتر جانتا ہے، اس معبود کی رضا میں راضی ہو جاتا ہوں، زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یقیناً دعا مانگے ایسے وسیلے کو لے کر۔ تاریخ کہتے ہیں امام علی نے وہ جیسے انداز سکھایا ہے کہ کس طرح مانگتے، مولا کائنات نے وہ انداز بتایا ہے کہ کیسے مانگا جائے۔ کہتے ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر، ایک شخص غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہا ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، کیا میرے گناہ اتنے زیادہ ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ تو بھی مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ کہہ رہا ہے غلاف کعبہ، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہا ہے پروردگار میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ تو میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ مولا کائنات پیچھے کھڑے رہ کر اس کی دعا کو سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، علی کہتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کون ہے جس نے مجھے یہ جملہ کہا؟ کہا یا علی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری ماں میرے غم میں بیٹھے؟ میں تو اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تم نے کیا مانگا؟ تم توحید سے انکار کر رہے ہو۔ دیکھیں میں نے کہا نا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم جب اپنی زبان سے مانگتے ہیں تو کتنی مرتبہ گستاخی کرتے ہیں۔ اہل بیت سکھاتے ہیں کیسے دعا مانگی جائے۔ مولا فرماتے تم توحید سے انکار کر رہے ہو، تم کہتے ہو اتنے میرے گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کم ہے۔
مولا یہ جملہ کہہ رہے ہیں. کہتا ہے پھر مولا میں کیسے مانگوں؟ کہا ایسے کہو پروردگار سے مانگ رہے ہو. کہا کہو پروردگارہ میرے گناہ اے اللہ اتنے زیادہ ہے لیکن تیری رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے. اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے. اے پروردگار خدا کہہ رہا ہے میری رحمت ہر شے سے، ہر کل شے، ہر شے سے رحمت بڑی ہے. اے پروردگارہ میرے گناہ بہت ہے، تیری رحمت اس سے زیادہ ہے، میرے گناہ معاف کر دے. یوں مانگ. مولا فرماتے ہیں کہا اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں جب گڑ گڑائے گا اور اس قدر دعا مانگے گا یقیناً خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا. عزیزہ نے گرامی اسی طرح فرمایا گیا کہ جیسے انسان جو ہے کہا اس کی دعائیں کہاں مستجاب ہوتی ہے، ایک صدقہ، وسیلہ اور اب ہے جگہ. جگہوں میں بہت سی جگہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی بہت سے ذکر ہم نے کیا ہے کہ کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. آج پھر سے ایک جملہ کہہ کر پھر ربط مصائب پر آ جاؤ. کہا وسیلہ، پروردگار کہتا ہے جگہ دیکھو کہاں دعا قبول ہو رہی ہے، کس مقام پہ تم دعا مانگ رہے ہو. کہا حرم حسین میں آ کر دیکھو دعا قبول ہوتی ہے. حرم حسین میں آ کر دیکھو خدا دعا کو مستجاب کرتا ہے. عزیزان گرامی حسین کے قبے کے نیچے کھڑے رہ کر مانگو، یقین رکھنا خدا دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. تاریخ کہتی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا مولا سے فرماتا ہے کسی نے کہ مولا ہم نہیں جا سکتے حسین کے در پہ، تو کیا مولا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہم کیا کریں؟ مولا فرماتے کیا ہوا اگر نہیں جا سکتے؟ کیا ہوا؟ وضو کرو، وضو کر کے کربلا کا رخ کرو، میرے جد حسین کو سلام کرو. وضو کرو، کربلا کا رخ کرو، میرے جد حسین کو سلام کرو اور اس کے بعد دعا مانگو. کہا کوئی دور ہو یا نزدیک ہو سب کو مولا دیکھتے بھی ہے اور سب کو مولا پہچانتے بھی. مولا سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، مولا سب کو پہچان بھی ہیں. اور پھر کہا کہ کتاب کامل الزیارات میں کہ ابن کولوے نے کہا یہ جملہ نقل کیا ہے چھٹے امام سے، کہتے ہیں امام حسین اپنے ہر زائر کو ان کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں. کہا کسی کے اوپر صرف ایک نظر پڑ جائے امام اس کی نسلوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا شجرہ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے. کسی کے اوپر ایک نظر پڑتی ہے، کسی کے اوپر حسین کی نظر ٹک جاتی ہے. یعنی مانگنے والا کیسا ہے، مانگنے والا کیسا ہے، نظر ٹکتی ہے مولا کے. کا 8ویں امام فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے ہماری زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے. امام معصوم شہید ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، خدا کی جانب سے اپنا رزق پاتا ہے. امام فرماتے کوئی اگر ہمیں مردہ سمجھ کے ہماری زیارت کو آئے اس کی زیارت قبول نہیں ہے. ہمیں زندہ سمجھو، ہم زندہ ہے خدا کی طرف سے، وہ تمام فیض پا رہے ہیں. ہمیں زندہ سمجھ کے آنا. کتنے حج پہ آتے ہیں، کتنے حج پہ لوگ آتے ہیں، کعبے سے اتنے قریب ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہوتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے در سے دور ہے لیکن اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے. ہاں عزیزان گرامی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے. ان کا واسطہ دے کر اگر مانگو انشاءاللہ دعائیں مستجاب ہوگی. بس ہاں عزیزان گرامی مصائب کے فکرے بھی ہے. وقت تیزی سے نکل گیا، 11 محرم آ گئی. ہمارا مولا جو مہمان ہوا تھا ہمارے گھر میں 10 دنوں سے مسلسل جو مجالس حسین ہو رہی ہے، جو ہم نے فرش عزا بچھایا اپنے گھر میں. کل کا روز عاشور تھا، روز عاشورہ. ہم نے گریہ کیا، مولا کی رخصتی کو بیان کیا، مولا کی مصیبتوں کو یاد کر کر ہم غمگین تھے. لیکن عاشور کے بعد وہ شب آئی جسے شام غریبہ کہتے. غریبوں کی شام تھی، اسیروں کی شام تھی، بیواؤں کی شام تھی، یتیموں کی شام تھی. 9 راتوں کا جاگا ہوا عباس سو گیا. وہ عباس جو پہرا دیتے تھے، وہ عباس کہ جن کا جلال اور جن کی بہادری ایسی تھی کہ لشکر آدھا کانپتا تھا کہ عباس کے سامنے کیسے جائے. عباس سو گئے فرات پر. تاریخ کہتی ہے فرات کے کنارے عباس شہید ہو گئے. زینب عباس کی بہن پہرے پر آ گئی، بچوں کو سنبھال رہی ہے زینب، بیویوں کو ڈھارس دے رہی ہے زینب. تاریخ کہتی ہے خیمے جل گئے،
مجھے شام غریبہ کے میں تھوڑے سے مصائب پڑھ کے اور پھر 11 محرم کے وہ مصائب پڑھنے ہیں کہ خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آپ تصور کرنا، ایک ایسا ماحول ہے کہ سیدانیاں گھبرائی ہوئی ہے، بچے گھبرائے ہوئے ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا تھا نا کہ ہاتھ میں تسبیح تھی کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے پارے بکھر جاتے ہیں۔ کہا کربلا میں شام غریبہ سادات بکھر گئے تھے۔ یہ بہنیں تھی جناب زینب ام کلثوم، یہ بہنیں ارے جاتی ہے بچوں کو جمع کر رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کی نگاہ پڑی، جناب زینب ام کلثوم نے دیکھا کہ دو بچے ہیں جو گلے میں ہاتھ ڈال کر سو رہے ہیں، باہیں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں۔ کہا اے بہن آہستہ چلنا، ایسا نہ ہو ہمارے قدموں کی آہٹ سے یہ بچے جو ابھی ابھی سوئے ہیں ان کی نیند اڑ جائے، یہ بیدار ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ دونوں بہنیں ان بچوں کے قریب پہنچی اور جب بچوں کو جدا کیا، دیکھا دو بچوں کے لاشیں تھے۔ ہاں، ان بچوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بہن ام کلثوم گھبرانا نہیں، ایک میت تم اٹھا لو، ایک میت میں اٹھا لیتی ہوں۔ دونوں بہنوں نے بچوں کے لاشیں تو اٹھائے، لیکن جناب زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا بھیا عباس ارے تم کیا گئے، تمہاری بہنیں میتیں بھی اٹھا رہی۔ تاریخ کہتی ہے یہی شام غریبہ، ایسے ایسے مصائب ہے، اسیروں کی شام ہے۔ ہاں پانی آیا، تاریخ کہتی ہے پانی تو آیا ہے لیکن کس نے پیا، کس نے پیا؟ جناب زینب انکار کر رہی ہے اے میرے لال سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے، اس پانی کو لے کر کیا کروں، میرا حسین شہید ہو گیا، ہائے میرا اکبر شہید ہو گیا، ہائے میرے بچے، میرا غازی شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ پانی سکینہ کو دیا جا رہا ہے، سکینہ نے سوال کیا پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں پیا۔ ماں نے پانی پیا؟ نہیں پیا۔ بھیا سجاد نے پیا؟ کہا نہیں پیا۔ کہا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا سکینہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا پانی پہلے اسے دیا جاتا ہے۔ سکینہ نے جملہ سنا تھا، ہاتھ میں کوزہ لے کر چلنے لگی۔ زینب نے روکا سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا نا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی اسے دیا جاتا ہے پہلے، مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، علی اصغر پیاسا ذبح ہو گیا۔ عزیزان گرامی بس اسی چیز پر مصائب ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر حسین نے کل میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے ننھے سے بچے کو زمین میں چھپایا ہے نا، اصغر کو دفن کیا ہے نا، بس تاریخ کہتی ہے خیمے جل گئے، سیدانیاں جلتی ہوئی ریت پر بیٹھی ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہے۔ تاریخ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب 11 محرم آ گئی نا، جو آج کی تاریخ ہے، جب 11 محرم آئی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کا تمام شہداء کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ جب شمار کیا نا، پسر سعد شمر کو بلاتا ہے، کہتا ہے شمر کل ہم نے 72 کو قربان کیا، نوکے نیزہ پہ 71 سر ہے، ایک سر کم ہے، حسین کے ننھے مجاہد کا، علی اصغر کا سر نہیں مل رہا، اے شمر جاؤ مجھے اصغر کا سر ڈھونڈ کے لا دو۔ تاریخ کہتی ہے کسی نے مخبری کی تھی، کہا حسین نے اپنے بچے کو دفن کر دیا لیکن ابھی وہ نشان نہیں ہے، خیمے جل گئے ہیں، ارے قبر کا نشان پتا نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، ارباب منبر کہتے ہیں ایک مرتبہ شمر نے چند لوگوں کو بلایا، ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے دیے، تیز رفتار کے گھوڑے دیے، کہا جاؤ زمین کربلا میں نیزے چبھوتے جاؤ، مجھے اصغر کا لاشا ڈھونڈ کر لا دو۔ ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے، سیدانیاں بیٹھی ہے نا، بی بی رباب بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے اس منظر کو، میرے اصغر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن ماں نے کیا دیکھا، ظالم اس طرف جا رہے ہیں لیکن میرے بیٹے کا لاشا تو آقا نے اس طرف دفن کیا ہے۔ ماں کو تھوڑی سی تسلی ہے، لیکن جیسے ہی گھوڑوں کے رخ بدلے، جیسے ہی شمر نیزہ چبھاتا ہوا اصغر کے لحد کے قریب آیا اور جیسے ہی قبر علی اصغر پہ نیزہ چبھایا، ہائے رباب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، شہزادی زینب میرا بچہ، شہزادی میرا علی اصغر۔
روایت کہتی ہے کہ شمر چاہتا تھا نیزہ باہر نکالے، نیزہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ باہر نہیں آتا۔ شمر کوڑا لے کر بیمار مولا کے قریب پہنچا، اے سجاد اگر یہ نیزہ نہ نکلا میں تمہیں اذیت پہنچاؤں گا۔ بیمار مولا قبر اصغر کے قریب آئے، نہ جانے میرے مولا نے علم امامت سے کیا کہا، شاید جانتے تھے کہ ایک دادی ہے جو اپنے پوتے کو اس نیزے سے بچا رہی ہے، علم امامت سے کچھ کہا۔ اب جو شمر نے نیزہ کھینچا، نیزے کی اینی پہ ننھا لاشا بلند ہوا، رباب پچھاڑے کھا رہی ہے۔ ہائے میرا علی اصغر، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ارے جیسے ہی لاشا نیزے پہ بلند ہونا تھا، بس ایک مرتبہ شمر نے لاشے کو زمین پر رکھا، ارے اپنا خنجر نکالا، ارے گھٹنے سے اصغر کا سینہ دبایا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ماں کے سامنے بیٹے کی گردن کو کاٹا، رباب مچل گئی۔ پروردگارا دنیا میں اگر کسی کو ذبح کرتے ہیں تو ایک مرتبہ، آئے میرے اصغر کو 2 مرتبہ ذبح۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیہ السلام۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کا واسطہ اے اللہ جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفا کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہے بی بی رباب کی جڑی گود کا واسطہ خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما، اے پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ اے میرے معبود شیعہ حیدر قرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان مال اولاد عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، اے پروردگارہ مولا رضا کے صدقے میں آقا حسین کے زخمی بدن کا واسطہ اے اللہ کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی مغفرت فرما، اے اللہ کل مرحومین کی برزخ کی منزل کو آسان فرما، کل مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین فرش رضا کے خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً منجی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومنین والمؤمنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسین 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 حسین، یہ میں ہوں میں میری تنہائی یہ تماشائی، لو آئی 11 محرم ہے کیا خبر لائی، چلی ہے جانب زندہ تمہاری ماں جائی، سوار ہم نے کیا تھا تمہیں میرے بھائی، اب آؤ یا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اب آؤ یا مجھے کہہ دو
ना इंतज़ार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। सवार हमने किया था तुम्हें दमे रुखसत, लगाम थामी थी मैंने बहालते रिक़त। कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गई चाहत, अमाम अपना मेरे सर पे सायाबान करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। वतन से दूर हूँ कुछ और दूर जाती हूँ, उठो उठो मेरे भैया तुम्हें जगाती हूँ। कोई भी आता नहीं मैं जिसे बुलाती हूँ, करार जा मेरे मुझको ना बेकरार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। सफ़र मदीने से कैसा था ये सफ़र क्या है, ना महमिले है ना औजज ना कोई पर्दा है सर में खाक ये करबो बला का सहरा है। न जी सकूंगी तेरे बाद एतबार करो, न जी सकूंगी तेरे बाद एतबार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। दरे फुराद पे ए सोने वाले जाग ज़रा, अलम के साए में रुखसत बहन को कर भैया। सुना है सख्त कठिन है ये शाम का रास्ता, सहन ये रास्ता अब्बास से नामदार करो, सहन ये रास्ता अब्बास से नामदार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। मैं आऊँगी मेरे भैया ज़रूर आऊँगी, कफन उड़ाऊँगी मरकत तेरा बनाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी फर्शे अज़ा बिछाऊँगी, मैं कैद काट के लौटाऊँ इंतज़ार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो। रगों में खून बदन में जो सांस जारी है, तुम्हारी सरवरो रेहान जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ मेरे भाई की पुरसादारी है, तुम अपने नौहों से दुनिया को सोगवार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो, उठो हुसैन बहन को ज़रा सवार करो।
اب آؤ یا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ويتيمان كربلاء، السلام عليك يا مولا عباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے غریبہ مولا بے کسا بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان، السلام علیک یا مولا وابن مولا، السلام علیک یا غریب الغربہ، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی ایھا الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الززا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و سہر اللہ مخرجک و ظہورک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار لعنت۔